ہم اگر کسی کے بارے میں پوچھنا چاہیں کہ وہ کون ہے تو عربی کے میں اس کی کہتے ہیں من ہوا. من ہوا، من کا معنی ہے کون، ہوا کا معنی وہ کون ہے. جسے انگلش میں کہتے ہیں ہوز ہی. اگر وہ آپ اس کے والد ہیں تو وہ کہے گا ہوا ابی. جیسے میں پہلے بھی سبق میں بتا چکا ہوں کہ جو سوالیہ کلمہ ہوگا اسے ہم جواب کے اندر نہیں ذکر کریں گے، بلکہ جواب آگے سے شروع ہوگا ہمارا. والد کو عربی میں کہتے ہیں ابن، اور اگر یہ کہنا ہو میرے ابو تو اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں. اسے متکلم کی ضمیر کہا جاتا ہے. ہوا ابی، وہ میرے والد صاحب ہیں. جسے ہم انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں ہی از مائی فادر، یہ میرے والد صاحب ہیں. آپ ان سے ان کے والد کا نام پوچھنا چاہیں تو آپ کہیں گے مسمہ، ان کا نام کیا ہے. ماں کا معنی کیا، اسم. اس اسم کا جو الف ہے اس الف کو حذف کر دیا گیا، یعنی وہ لکھنے میں نہیں آتا، چونکہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اہل عرب جو چیز زیادہ استعمال ہوتے ہیں اسے شارٹ کٹ کرتے ہیں، اسے مختصر کرتے ہیں. تو مسمہ، ہو کا معنی ہے اس کا نام کیا ہے. جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں واٹس ہز نیم. واٹس کیا ہے، ہز نیم، اس کا نام. اب ان کا نام بتانے کے لیے آپ ماں کا کلمہ جو سوال والا ہے اسے ہٹا دیں، اسم کے آخر میں ہو ضمیر لگائیں. اسمہ، اس کا نام. ہو کا معنی ہے اس کا نام. قاسم، قاسم ہے. آخر میں آپ کو دو پیش نظر آ رہی ہیں، لیکن جب آپ اس پر وقف کریں گے یا گفتگو کریں گے تو ان کو گفتگو کے اندر نہیں استعمال کریں گے بلکہ وہاں وقف کریں گے. اسمہ قاسم، ان کا نام قاسم ہے. آپ نے دوسرے فرد کے بارے میں پوچھا من ہوا، وہ کون ہے، تو اس کا چونکہ بھائی تھا تو بھائی کو عربی میں کہتے ہیں اخن. اس کے آخر میں یا وہی متکلم کی ضمیر جس کا معنی ہے میرے. ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے. جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہی از مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے. اب آپ نے بھائی کا نام بھی پوچھنا ہے. پھر آپ نے سوال کیا مسمہ، اس کا نام کیا ہے، تو اس نے جواب دیا اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے. آپ نے تیسرے فرد کے بارے میں پھر سوال کیا من ہوا، اور وہ کون ہے. اس نے بتایا ہوا عمی، وہ میرے چچا ہیں. عربی میں چچا ہو یا تایا ہو یعنی والد کا بھائی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عمن. چاہے وہ والد سے چھوٹا ہو جسے ہم اپنی اردو زبان میں چچا بولتے ہیں، یا وہ والد سے بڑا ہو جسے ہم اپنی اردو زبان میں تایا بولتے ہیں. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اپنے والد کی طرف سے رشتہ دار ہیں وہ تایا ہیں سارے کے سارے، ان میں چچا کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ کے والد تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. تو اس کو چچا کو یا تایا کو عربی میں کہتے ہیں عم. اس کے آخر میں آپ نے یا ضمیر ملائی تو یہ بن گیا عمی. آپ کہیں گے ہوا عمی، وہ میرے چچا ہیں. تایا ہیں تو پھر بھی کہیں گے ہوا عمی. جیسے اس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے انکل، تو انکل کا لفظ انگلش میں یہ بڑا وسیع ہے. آپ کے ماموں ہوں تب بھی انکل، چچا ہوں تب بھی انکل، تایا ہوں تب بھی انکل، خالو ہوں تب بھی انکل. حالانکہ ماموں اور خالو کے لیے عربی کے اندر الگ سے الفاظ ہیں. ہی از مائی انکل، وہ میرے انکل ہیں. اب آپ ان کا بھی نام پوچھنا چاہتے ہیں تو وہی سوال مسمہ، ان کا نام کیا ہے، واٹس ہز نیم. اس نے بتایا اسمہ ابراہیم، میرے انکل کا نام، میرے چچا کا نام ابراہیم ہے. اب تیسرا فرد وہاں بیٹھا تھا، آپ نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا من ہوا، وہ کون ہے. انہوں نے بتایا ہوا خالی. ماموں کو عربی میں کہتے ہیں خالن، اس کے آخر میں ہم نے یا لگائی تو بن گیا خالی، میرے ماموں، وہ میرے ماموں ہیں. جیسے میں عرض کر چکا ہوں
انگلش میں اس کے لیے انکل کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، ہی از مائی انکل۔ اب آپ اس کے ماموں کا نام بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہی سوال، یہ بار بار سوال آپ کے سامنے سکرین پر اس لیے آ رہا ہے اور میں اس لیے اسے بار بار استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اسے بار بار استعمال کریں۔ جتنا زیادہ آپ اسے بولیں گے پھر یہ لفظ آپ سے کبھی بھی نہیں بھول پائے گا، جب آپ چاہیں گے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ مسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اسمہ حسن، ان کا نام حسن ہے۔ پھر ایک اور وہاں فرد بیٹھے تھے، آپ نے پھر پوچھا ان کے بارے میں، من ہوا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہوا ابنی، وہ میرا بیٹا ہے۔ عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں ابنن، اسی کے آخر میں آپ نے یا ضمیر لگائی تو یہ بن گیا ابنی، میرا بیٹا، وہ میرے بیٹے، جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہی از مائی سن، وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے بیٹے کا بھی نام پوچھنا چاہا تو آپ پھر وہی سوال دہرائیں گے، مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا اسمہ حسین، اس کا نام حسین ہے۔ ایک اور فرد بیٹھا تھا، آپ نے اس کے متعلق بھی دریافت کیا، من ہوا، وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا ہوا زوجی۔ زوجن عربی میں خاوند کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، یعنی عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو ذات الازداد کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ اپنی ضدوں دونوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ زوجن بھی ہے۔ زوجن کا معنی زوج، جیسے خاوند کو کہا جاتا ہے ایسے ہی زوج بیوی کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بیوی کے لیے زوجن کا لفظ استعمال ہوا ہے، زوجتن کا لفظ نہیں آیا۔ زوجہ یعنی اس کے آخر میں گول تا ہو، وہ بھی بیوی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہوا زوجی، تو وہ عورت تھی، اس نے بتایا کہ وہ میرے خاوند ہیں، یا وہ مرد تھے تو انہوں نے بتایا ہوا زوجی، تو وہ ہوا نہیں کہے گا، پھر اس کی جگہ مؤنث کی ضمیر لگائے گا، جیسے ہم ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ کہے گا ہی زوجی، وہ میری بیوی ہے، یا کہے گا ہی زوجتی، وہ میری بیوی ہے۔ جیسے خاوند کو آپ انگلش میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہی از مائی ہسبینڈ، وہ میرے خاوند ہیں۔ پھر آپ نے ان کا نام پوچھا کہ آپ کے اگر خاوند ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ تو آپ وہی سوال دہرائیں، مسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ واٹس ہز نیم؟ اس نے بتایا اسمہ محسن، ان کا نام محسن ہے۔ یہ تین نام جو ابھی آپ کے سامنے سکرین پر گزرے ہیں، حسن، حسین، محسن، یہ تینوں ہی بڑے بابرکت نام ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے اور گھر کے افراد کے نام وہ صحابہ اور اہل بیت کے ناموں کے اوپر رکھنے چاہیے، ان سے برکات بھی حاصل ہوتی ہیں اور بچوں کی زندگی کے اندر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ حسن، حسین، محسن سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، پیارے نبی کی لخت جگر، سیدنا علی کی گھر والی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے تین بیٹوں کے نام ہیں۔ پھر وہاں ایک اور فرد بیٹھا تھا، آپ نے اس سے متعلق بھی پوچھا، من ہوا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ عربی میں بھتیجا کے لیے مستقل لفظ نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں دو لفظ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں، ابن، ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اخ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اسی کے آخر میں یا لگایا تو بن گیا اخی۔ کیا مطلب؟ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، جس کا آپ مختصر کہہ سکتے ہیں وہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن انگلش میں اس کے لیے لفظ آتا ہے نیفیو، ہی از مائی نیفیو، وہ میرا بھتیجا ہے۔ آپ نے اس کا نام بھی پوچھا، مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو آگے سے جواب ملا اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی مغالطہ پایا جاتا ہے کہ بچے کا نام اکیلا محمد نہیں رکھا جا سکتا، یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے۔ محمد نام رکھنا باعث برکت ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جب اللہ اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کے مخاطب کریں گے تو جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے وہ بھی سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو علماء نے لکھا اس نام کی برکت سے ممکن ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ باہر کیف نام رکھنا یہ کوئی بھوجل نہیں ہے بلکہ بہت بڑی برکت والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہے، امام شافعی جو ائمہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں ان کا نام محمد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں بہت بڑے ایک شاگرد، ان کا نام محمد ہے، محمد بن حسن شیبانی۔ تو آپ پھر وہاں کوئی اور فرد بھی بیٹھا تھا،
کوئی بچہ اور بیٹھا تھا، آپ نے اس سے متعلق پوچھا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو جواب ملا وہ میرا بھانجا ہے۔ اب بھانجا کے لیے بھی عربی میں مستقل لفظ نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی کہ وہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ ابن اختی، ہوا ابن اختی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابن کے شروع میں جو الف اور حمزہ ہے اس کو نہیں پڑھ رہا، آپ اوپر جو اعراب لگا ہے وہ بھی ہوا بنو ہے، کیونکہ عربی میں یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ کی اقسام آتی ہیں عربی میں، حمزہ وصلی اور قطعی۔ حمزہ وصلی جب درمیان میں آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے۔ جیسے یہ لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، تو آپ اسے کہیں گے ہوا بنو اختی، وہ میری بہن کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھانجا ہے۔ آپ نے اس کا نام دریافت کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ وقف کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا اسمہ علی، اس کا نام علی ہے۔ وہاں ایک اور بچہ بیٹھا تھا، آپ نے اس کے متعلق بھی پوچھا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہوا بنو عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ یعنی چچا زاد بھائی کے لیے بھی عربی میں مستقل کلمہ نہیں ہے، بلکہ وہ چچا کا بیٹا ہو، تایا کا بیٹا ہو تو آپ یوں ہی کہیں گے ہوا بنو عمی۔ جیسے انگلش، عربی میں تو چلے مختلف الفاظ ہیں نا، انگلش بہت ہی مسکین ہے کہ جس کے اندر صرف ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، کزن۔ چچا، تایا، ماموں کے لیے جیسے انکل کا لفظ یوز ہوتا ہے، ایسے ہر چچا کے بیٹا ہو، تایا کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو، ماموں کا بیٹا ہو تو اس کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، کزن۔ اس نے رشتہ داری کا ستیہ ناز کر دیا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا رشتہ ہے کیا۔ پھر آپ نے اس کا نام بھی پوچھا مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا اسمہ ابو بکر، اس کا نام ابو بکر ہے۔ وہاں ایک اور نوجوان بیٹھا تھا، آپ نے اس کے متعلق بھی دریافت کیا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرا پھپھی زاد بھائی ہے۔ پھپھی کو عربی میں کہتے ہیں عمتن، آخر میں گولتا، عمن، عمن کہتے ہیں چچا تایا کو، اور پھپھی کو اسی کے آخر میں آپ گولتا لگائیں تو عمتن، یہ پھپھی کو کہتے ہیں۔ وہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہ میرا پھپھی زاد بھائی ہے۔ آپ نے اس کا نام بھی دریافت کیا مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہ عمر، اس کا نام عمر ہے۔ وہاں ایک اور بچہ بیٹھا تھا، آپ نے اس سے متعلق پوچھا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو جواب ملا ہوا حفیدی، وہ میرا پوتا ہے۔ عربی میں پوتے کو بھی حفید کہتے ہیں اور نواسے کو بھی حفید کہتے ہیں۔ جیسے حسن و حسین اور محسن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احفاد ہیں۔ احفاد یہ حفید کی جمع ہے۔ ہوا حفیدی، وہ میرا پوتا ہے۔ نواسا ہو تب بھی یہی کہیں گے ہوا حفیدی۔ جیسے انگلش میں بھی اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، گرینڈ سن، ہی از مائی گرینڈ سن۔ پوتا ہو تب بھی کہتے ہیں ہی از مائی گرینڈ سن، نواسا ہو تب بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے نام کے بارے میں پوچھا مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہ عثمان، اس کا نام عثمان ہے۔ دیکھیں یہ آخر میں ابھی 4 نام خلفائے راشدین کے آپ کے سامنے گزرے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ پھر وہاں ایک اور بوڑھے آدمی بیٹھے تھے، آپ نے ان کے متعلق بھی پوچھا من ہوا، یہ بزرگ کون ہے؟ تو جواب ملا ہوا جدی، وہ میرے دادا ہیں۔ عربی میں دادا ہو یا نانا ہو اس کے لیے جد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ انگلش کے اندر اس کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ دادا ہو تو انگلش میں کہا جاتا ہے گرینڈ فادر، ہی از مائی گرینڈ فادر، اور اگر نانا ہو تو انگلش میں کہا جاتا ہے ہی از مائی میٹرنل گرینڈ فادر۔ لیکن عربی میں صرف ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جد، ہوا جدی، وہ میرے دادا ہے۔ نانا ہے تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہوا جدی، وہ میرے نانا ہے۔ آپ نے ان کے نام کو بھی پوچھا مسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہ عثمان، ان کا نام بھی عثمان ہے۔ ہمارے عموماً خاندانوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک نام گھر کے افراد کا ہو تو دوسرے لوگ یہ نام نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بھی جہالت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نام چاہے ایک ہی نام کے گھر میں کئی افراد ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، رکھا جا سکتا ہے۔ تو
پھر اس نے اپنے نانا کے بارے میں پوچھا، اس کے نانا کے بارے میں پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو اس نے جواب دیا اسمہ ابراہیم، ان کا نام ابراہیم ہے۔ یہ تو مذکر رشتہ دار تھے، مرد رشتہ دار تھے۔ اب آئیے تعارف کرتے ہیں گھر کے لان میں بیٹھے ہوئی مستورات رشتہ داروں کے بارے میں، خواتین رشتہ داروں کے بارے میں۔ اس نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ من ہیا، عربی کے اندر مذکر کو کہتے ہیں ہیا، اور باقی کون کے لیے وہی لفظ ہے من ہیا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہیا امی، وہ میری والدہ ہے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں امن، اس کے آخر میں یا لگائی گئی تو یہ بن گیا امی۔ شی از مائی مدر، یہ جو شی ہے عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیا۔ اب آپ نے پھر ان کے نام کے بارے میں پوچھا، مسموہا، یعنی مذکر کے لیے ہو مسموہ، اور مؤنث کے لیے اس کے آخر میں الف لگا دیں تو یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ مسموہا، ان کا نام کیا ہے؟ جسے آپ انگلش میں مذکر کے لیے ہز استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے ہر استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ہر نیم، ان کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہا خدیجہ، ان کا نام خدیجہ ہے۔ پھر ایک اور خاتون بیٹھی تھی، آپ نے ان کے بارے میں پوچھا من ہیا، وہ کون ہے؟ تو جواب میا ہیا بنتی، عربی میں بیٹی کو کہا جاتا ہے بنتن، جب اس کے آخر میں آپ یا لگائیں گے تو بن جائے گا میری بیٹی، ہیا بنتی، وہ میری بیٹی۔ انگلش میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں شی از مائی ڈاٹر، ڈاٹر انگلش میں بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کا نام بھی پوچھا مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ایک اور خاتون جو بیٹھی تھی تو آپ نے گھر کے سربراہ سے پوچھا من ہیا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہیا زوجتی، وہ میری بیوی ہے۔ عربی میں بیوی کے لیے زوجہ، یعنی آخر میں دو گول تا زوجتن، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور بغیر گول تا کے زوجن بھی بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیا زوجتی، وہ میری بیوی ہے، جسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں شی از مائی وائف، وہ میری بیوی۔ آپ نے ان کا نام دریافت کیا مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہا رقیہ، اس کا نام رقیہ ہے۔ پھر ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اس کے متعلق پوچھا من ہیا، وہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہیا اختی، وہ میری بہن ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں شی از مائی سسٹر۔ عربی میں بہن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اختن، اسی کے آخر میں آپ نے یا لگائی تو یہ بن گیا اختی۔ آپ نے اس کا نام پوچھا مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اسمہا ام کلثوم، اس کا نام ام کلثوم ہے، اس کا نام ام کلثوم ہے۔ دیکھیں یہ جو تین نام ہے نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بھی نام ہیں۔ آپ کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عجیب کمال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی تین بیٹیاں ہوئیں، تین بیٹے ہوئے جن کے نام پیچھے گزر چکے۔ تین بیٹیاں ہوئیں، ان تینوں کے نام انہوں نے اپنی بہنوں کے ناموں پہ رکھے۔ ایک کا نام زینب رکھا، دوسری کا نام رقیہ رکھا، تیسری کا نام ام کلثوم رکھا۔ باہر کیف پھر ایک اور وہاں خاتون بیٹھی تھی، آپ نے ان کے بارے میں پوچھا من ہیا، وہ کون ہے؟ جواب ملا ہیا عمتی، وہ میری پھوپھی ہیں۔ عمتن عربی میں پھوپھی کو کہتے ہیں، لیکن انگلش میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ پھوپھی ہو، چاہے وہ خالہ ہو، چاہے وہ چچی یا تائی ہو، آنٹی یا آنٹ، شی از مائی آنٹ یا شی از مائی آنٹی۔ آپ نے ان کا نام پوچھا مسموہا، ان کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اسمہا فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہے۔ ایک اور وہاں بچی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے متعلق بھی سوال کیا من ہیا، وہ کون ہے؟ وہ ان کی پوتی تھی یا نواسی تھی۔ عربی میں جیسے پوتے اور نواسے کے لیے حفیدن آتا ہے، ایسے ہی پوتی اور نواسی کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے، حفید کے آخر میں آپ گول تا لگا دیں، حفیدتن، یہ پوتی کو بھی کہتے ہیں، نواسی کو بھی کہتے ہیں، اسی کے آخر میں یا لگائیں تو بن جائے گا ہیا حفیدتی، وہ میری پوتی ہے یا وہ میری نواسی۔ اور انگلش میں بھی ان دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، گرینڈ ڈاٹر،
جیسے گرینڈ سن پوتا اور نواسا، گرینڈ ڈاٹر پوتی اور نواسی. شی از مائی گرینڈ ڈاٹر، آپ نے اس کا نام بھی پوچھا. مسموہا، جواب ملا اسموہا حفصہ، اس کا نام حفصہ ہے. پھر ایک اور وہاں بڑی عمر کی خاتون بیٹھی تھی، آپ نے اس کے متعلق بھی سوال کیا. من ہیا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہی خالتی، وہ میری خالہ ہے. اب عربی میں خالہ کے لیے الگ لفظ ہے، پھوپھی کے لیے الگ لفظ ہے، چچی کے لیے الگ لفظ ہے، جبکہ انگلش میں ایک ہی ورڈ ہے، آنٹ یا آنٹی. شی از مائی آنٹ، آپ نے ان کا نام بھی پوچھا. جواب ملا اسمہا عائشہ، ان کا نام عائشہ ہے. پھر ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے ان کے بارے میں پوچھا. من ہیا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ میری بھتیجی ہے. جیسے بھتیجا کے لیے عربی میں مستقل لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ایسے ہی عربی میں بھتیجی کے لیے بھی مستقل لفظ نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. ہیا بنت اخی، یہ دونوں لفظ آپ کے ساتھ پہلے گزر چکے. بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو. ہیا بنت اخی، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یعنی میری بھتیجی. اور انگلش میں بھتیجی کے لیے لفظ آتا ہے نیس، شی از مائی نیس، وہ میری بھتیجی. آپ نے ان کا نام دریافت کیا. مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اسمہا زنیرہ، اس کا نام زنیرہ ہے. پھر ایک اور وہاں بچی بیٹھی، آپ نے ان کے بارے میں پوچھا. من ہیا، وہ کون ہے؟ جواب ملا ہیا بنت اختی، وہ میری بھانجی ہے. بھانجی کے لیے بھی مستقل لفظ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا میری بہن کی بیٹی. بنت بہن کو کہتے ہیں، اخت بہن، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اخت بہن کو کہتے ہیں. اسی اخت کے آخر میں یا لگایا تو بن گیا ہیا بنت اختی، وہ میری بہن کی بیٹی ہے، یعنی میری بھانجی. بانجی ہو یا بتیجی ہو، انگلش میں ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، نیس. شی از مائی نیس. آپ نے پھر سوال کیا مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہا ماریہ. پھر ایک اور کے بارے میں آپ نے پوچھا من ہیا، وہ کون ہے؟ تو وہ اس کی چچا زاد بہن تھی، جس کے لیے کزن یوز کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا ہیا بنت عمی، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے. یعنی کیا مطلب؟ میری چچا زاد بہن ہے. شی از مائی کزن. تو آپ نے اس کا نام بھی پوچھا. مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا اسمہا اسما، اس کا نام اسما ہے. آپ اس کے اندر الفاظ میں تکرار ہے لفظ میں، لیکن کوشش کریں بار بار ان سوالوں کو بھی دہرائیں، جواب کو بھی دہرائیں، اور اپنے گھر میں موجود فیملی کے تمام افراد کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں اور جواب دیں، تاکہ یہ والے الفاظ عربی کے آپ کی زبان پر آسانی سے جاری ہو جائیں اور رشتوں